آج ہم فلسفے کی ایک بہت ہی اہم شخصیت ایمانوئل کانٹ اور ان کی شہرائے آفاق کتاب کرٹیک آف پیور ریزن پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ کتاب ہے جس نے واقعی فلسفے کا رخ ہی بدل دیا۔ بالکل۔ تو آج ہمارے پاس اس کتاب کے کچھ اہم حصے ہیں، اور سوال وہی پرانا ہے، لیکن کانٹ نے اسے نئے انداز سے پوچھا۔ ہم کیا جان سکتے ہیں، اور شاید اس سے بھی ہم کیسے جان سکتے ہیں۔ صحیح۔ کانٹ کے زمانے کا اگر پس منظر دیکھیں تو ایک طرف تو سائنس تھی، جیسے نیوٹن کی فزکس جو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، یقینی علم دے رہی تھی، اور دوسری طرف تھا فلسفہ، خاص طور پر مابعد الطبیعیات، جو صدیوں سے آپ کہہ لیں انہی پرانے سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ خدا، روح، کائنات کیسے شروع ہوئی؟ اور کوئی متفقہ جواب نہیں مل رہا تھا، ہے نا؟ بالکل، کوئی اتفاق رائے نہیں تھا۔ تو کانٹ یہ دیکھ کر کافی پریشان تھے کہ بھئی فلسفہ کیوں نہیں سائنس کی طرح ایک یقینی راستے پر چل پا رہا۔ تو ان کا مقصد کیا بنا پھر؟ فلسفے کو، خاص طور پر مابعد الطبیعت کو ایک ٹھوس بنیاد دینا، کیا سرائیوں سے نکالنا۔ اصل میں پہلا قدم یہ تھا کہ سمجھا جائے کہ ہمارا ذہن کام کیسے کرتا ہے، علم حاصل کیسے ہوتا ہے، خاص طور پر وہ والا علم جو ہمیں تجربے سے نہیں ملتا۔ اچھا، جسے وہ اپرائیوری کہتے ہیں؟ جی، اے پرائیوری علم، یعنی تجربے سے پہلے کا علم۔ جیسے آپ دیکھیں، ریاضی کے اصول ہیں، 2 + 2 4 ہی ہوتے ہیں، یہ ہمیں تجربہ کر کے نہیں پتہ چلتا۔ صحیح۔ یا جیسے یہ خیال کہ ہر واقعے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ بالکل، یہ ایسے اصول ہیں جنہیں ہم تجربے سے پہلے ہی درست مانتے ہیں۔ تو کانٹ کا بنیادی سوال یہ تھا کہ اس قسم کے یقینی، ضروری علم کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ہماری عقل، یعنی تجربے سے آزاد عقل، خود سے علم پیدا کر سکتی ہے؟ اور یہیں سے کرٹیک آف پیور ریزن، یعنی عقل محض پر تنقید کا خیال آیا کہ عقل خود اپنا جائزہ لے، اپنی حدود کو پہچانے۔ بالکل یہی بات ہے۔ کانٹ نے سائنس پر غور کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سائنس میں انقلاب کب آیا، جب گیلیلیو جیسے لوگوں نے صرف فطرت کا مشاہدہ نہیں کیا، بلکہ وہ فطرت سے سوال پوچھنے لگے۔ اپنے نظریات کے مطابق تجربات ڈیزائن کیے۔ جی، تو کانٹ نے سوچا، کیا فلسفے میں بھی ایسا ہی کوئی انقلاب ممکن ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمارا علم اشیاء کے مطابق ٹھلے، خود اشیاء ہمارے جاننے کے طریقے کے مطابق ہوں؟ ایک منٹ، یعنی ہمارا ذہن حقیقت کو صرف قبول نہیں کرتا، بلکہ اسے خاص شکل، ایک خاص ساخت دیتا ہے۔ ہاں، یہی تو کانٹ کا مشہور کوپرنیکن انقلاب ہے۔ جیسے کوپرنکس نے کہا تھا نا کہ زمین مرکز نہیں، سورج مرکز ہے۔ جی جی۔ اسی طرح کانٹ نے کہا کہ علم کے معاملے میں آبجیکٹ یعنی شے مرکز نہیں، بلکہ ہمارا ذہن مرکز ہے۔ اشیاء کو ہمارے علم کے مطابق ڈھلنا پڑتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو پھر یہ جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ذہن کی ساخت کیسی ہے کانٹ کے مطابق؟ آپ کہہ لیں ستون ہے یا ذرائع ہیں۔ ایک ہے سینسبلٹی، یعنی حسی قوت، محسوس کرنے کی صلاحیت۔ جی، جسے ہم دنیا سے ڈیٹا، حسیاتی مواد وصول کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہے انڈرسٹینڈنگ، یعنی فہم، سوچنے کی صلاحیت۔ بالکل، جو اس حسیاتی مواد کو لیتی ہے اور اسے تصورات کے ذریعے منظم کرتی ہے، اسے معنی دیتی ہے۔ اچھا، اور یہیں پہ وہ مکان اور زمان والی بات آتی ہے، اسپیس اور ٹائم۔ جی ہاں، وہیں پر کانٹ کا کہنا تھا کہ مکان اور زمان کوئی ایسی چیزیں نہیں جو باہر دنیا میں خود سے موجود ہوں۔ اچھا، بلکہ وہ ہماری سینسبلٹی کی بنیادی ساخت ہیں۔ وہ اینکے ہیں، آپ کہہ لیں، جن کے بغیر ہم کچھ محسوس کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اے پریوری فارمز آف انٹویشن ہے۔ یعنی مکان اور زمان اصل دنیا کی خصوصیات نہیں، بلکہ ہمارے دیکھنے کے انداز کی ہیں۔ یہ بات تو تھوڑی عجیب لگتی ہے تو انقلابی خیال۔ کانٹ کہتے ہیں کہ ان کی ایمپیریکل ریالٹی تو ہے، مطلب ہماری روزمرہ کے تجرباتی دنیا کے لیے یہ بالکل حقیقی ہیں، موضوعی ہیں، سب انسانوں کے لیے ایک جیسے۔ ٹھیک۔ لیکن ان کی ٹرانسینڈنٹل آئیڈیالٹی ہے، مطلب اگر ہم اپنے انسانی نقطہ نظر سے باہر نکل کر دیکھ سکیں، جو کہ ہم نہیں کر سکتے، تو شاید مکان و زمان کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چیزوں کو صرف ویسے ہی جان سکتے ہیں جیسے وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ بالکل، جیسے وہ ہمارے ذہن پر ظاہر ہوتی ہیں۔ کانٹ انہیں کہتے ہیں فینومینا، یعنی مظاہر۔ ہم چیزوں کو ویسے نہیں جان سکتے جیسے وہ اصل میں ہیں، یعنی تھنگز ان دیم سیلوز یا نیومینا۔
تو یہ فینومینا اور نیومینا کا فرق بہت ہی بنیادی ہے کانٹ کے فلسفے میں۔ جی، یہ بالکل مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارا سارا علم فینومینا تک محدود ہے۔ نیومینا کے بارے میں ہم سوچ تو سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں، لیکن جان نہیں سکتے۔ علم کی ایک حد لگ گئی۔ ٹھیک ہے، تو سینسیبلٹی نے حسیاتی مواد مکان اور زمان کے سانچے میں ڈال کر دے دیا۔ اب انڈرسٹینڈنگ یعنی فہم کا کیا کام ہے؟ فہم کا کام ہے اس خام مواد کو لینا اور اسے منظم کرنا، اسے قابل فہم بنانا، اور یہ کام وہ کرتا ہے کچھ بنیادی خالص عقلی تصورات کے ذریعے، جنہیں وہ کیٹیگریز کہتے ہیں۔ بالکل، کیٹیگریز آف انڈرسٹینڈنگ۔ یہ وہ تصورات ہیں جو تجربے سے نہیں آتے بلکہ ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ یہ علم کی شرائط ہیں۔ یہ کیٹیگریز ہیں کیا؟ کوئی مثال دیں گی؟ کانٹ نے تو پوری ایک لسٹ دی ہے 12 کیٹیگریز کی، جو 4 گروہوں میں ہیں: کوانٹٹی، کوالٹی، ریلیشن، موڈالٹی۔ سب سے مشہور مثال شاید ریلیشن والے گروپ میں کیزالٹی یعنی علت و معلول کا تصور، وجہ اور اثر کا۔ اچھا، ڈیوڈ ہیوم نے تو کہا تھا کہ ہم وجہ اور اثر کو دیکھتے نہیں، بس عادت کی وجہ سے مان لیتے ہیں۔ جی، ہیوم کا یہی کہنا تھا کہ ہم بس واقعات کو آگے پیچھے ہوتے دیکھتے ہیں، کوئی ضروری تعلق نہیں دیکھتے۔ لیکن کانٹ کہتے ہیں نہیں، وجہ کا تصور ہمارے فہم کی ایک بنیادی کیٹیگری ہے۔ ہم خود اسے تجربے پر لاگو کرتے ہیں تاکہ تجربہ ہمارے لیے بامعنی بنے۔ اس کے بغیر تو تجربہ بس ایک بے ربط سا شور ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ ہم وجہ اور اثر کو دنیا میں ڈھونڈتے نہیں، بلکہ ہمارا ذہن ہی تجربے کو وجہ اور اثر کے طور پر ترتیب دیتا ہے؟ درست فرمایا۔ فہم ان تمام کیٹیگریز کا استعمال کر کے بکھرے ہوئے حسیاتی تاثرات کو جوڑتا ہے، انہیں ایک مربوط، بامعنی تجربے کی شکل دیتا ہے۔ اچھا، یہ کیٹیگریز کانٹ کے مطابق تجربے کو ممکن بنانے والی شرطیں ہیں، اور انہوں نے اسے ثابت کرنے کے لیے ایک بہت ہی پیچیدہ دلیل دی ہے جسے ٹرانسینڈنٹل ڈیڈکشن کہتے ہیں۔ اوہ، یہ تو کافی گہری بات لگتی ہے۔ ہاں، وہ کافی ٹیکنیکل بحث ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک مربوط شعور ہے نا، یہ احساس کہ میں سوچتا ہوں، یہ تبھی ممکن ہے جب تجربے کو ان کیٹیگریز کے ذریعے منظم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ یہ کیٹیگریز تو خالص عقلی تصورات ہیں، ٹھیک؟ جی۔ اور جو حسیاتی مواد ہے وہ تو بالکل الگ نوعیت کا ہے، تو یہ دونوں آپس میں جڑتے کیسے ہیں؟ مطلب ایک خالص تصور حسیاتی دنیا پر لاگو کیسے ہو جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ تھا جسے کانٹ نے حل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے وہ اسکیمیٹزم کا تصور پیش کرتے ہیں۔ اسکیمیٹزم یہ کیا چیز ہے؟ اسکیما ایک، اب کہہ لیں، درمیانی نمائندگی، ریپرزنٹیشن ہے جو بے وقت تصوراتی بھی ہے اور حسیاتی بھی۔ اچھا، اس کا تعلق وقت سے ہے۔ ہر کیٹیگری کا اپنا ایک ٹائم اسکیما ہوتا ہے۔ یہ اسکیما اس کیٹیگری کو تجربے پر لاگو کرنے کے قابل بناتا ہے۔ جیسے ایک کوزالٹی کا اسکیما ہے، وقت میں باقاعدہ تسلسل، یعنی ایک چیز کا دوسری کے بعد باقاعدگی سے آنا۔ سمجھ گیا۔ تو یہ وقت کے ذریعے ان کو جوڑتے ہیں۔ جی، یہ بھی کافی تکنیکی بحث ہے، لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ کانٹ نے دکھایا کہ علم کے لیے حسیت، سینسیبلٹی اور فہم، انڈرسٹینڈنگ، دونوں لازمی ہے۔ کوئی ایک اکیلے علم پیدا نہیں کر سکتا۔ ان کا وہ مشہور جملہ ہے، Thoughts without content are empty, intuitions without concepts are blind۔ واہ! جی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سینسیبلٹی، مکان، زمان اور انڈرسٹینڈنگ، کیٹیگریز کی بات کر لی۔ اب کانٹ کی کرٹیک کا وہ حصہ آتا ہے جو ریزن یعنی عقل سے بحث کرتا ہے، جو شاید سب سے زیادہ متنازع بھی ہے، جسے ٹرانسینڈنٹل ڈائلیکٹک کہتے ہیں۔ جی ہاں، ٹرانسینڈنٹل ڈائلیکٹک۔ یہاں ریزن سے مراد فہم، انڈرسٹینڈنگ سے بھی آپ کہہ لیں ایک اعلیٰ عقلی قوت ہے۔ اچھا، فہم تو تجربے کی دنیا میں رہ کر کام کرتا ہے، کیٹیگریز استعمال کرتا ہے، لیکن ریزن یعنی عقل ان حدود سے آگے جانا چاہتی ہے۔ وہ ہمیشہ غیر مشروط، انکنڈیشنڈ کی تلاش میں رہتی ہے۔ غیر مشروط مطلب یہ کہ وہ ہر شرط کی شرط پوچھتی ہے، یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کی وجہ پوچھتے پوچھتے وہ ایک ایسی حتمی بنیاد تک پہنچنا چاہتی ہے جس کی خود کوئی شرط نہ ہو، جو غیر مشروط ہو۔ اور یہیں سے پھر گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔
بالکل، کیونکہ عقل جب تجربے کی دنیا سے باہر نکل جاتی ہے اور ان چیزوں کے بارے میں حتمی غیر مشروط علم حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے جن کا تجربہ ممکن ہی نہیں۔ جیسے کہ خدا، روح؟ جی، کانٹ انہیں ٹرانسنڈینٹل آئیڈیاز کہتے ہیں۔ سول یعنی روح کی مکمل وحدت، ورلڈ یعنی کائنات کی کلیت، اس کا آغاز، اس کی حدود، اور گاڈ یعنی تمام وجود کی حتمی غیر مشروط شرط۔ جب عقل ان آئیڈیاز کو ایسے استعمال کرنے لگتی ہے جیسے یہ حقیقی اشیاء کے تصورات ہوں تو وہ الجھنوں اور تضادات کا شکار ہو جاتی ہے۔ کانٹ انہیں ٹرانسنڈینٹل ایلیوژنز یعنی ماورائی التباسات کہتے ہیں۔ اور یہ مشہور زمانہ اینٹینومیز بھی یہیں آتی ہیں، وہ تضادات؟ جی، اینٹینومیز وہ مقام ہے جہاں عقل ایک ہی سوال کے دو بالکل الٹ جواب دیتی ہے اور دونوں کو ہی بظاہر منطقی طور پر ثابت بھی کر سکتی ہے۔ مثلاً ایک طرف عقل ثابت کر سکتی ہے کہ دنیا وقت میں ایک ابتدا رکھتی ہے اور جگہ میں محدود ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ثابت کر سکتی ہے کہ دنیا کی کوئی ابتدا نہیں اور کوئی حدود نہیں، یہ زمان و مکان میں لامحدود ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح ایک اور تضاد ہے، دنیا میں علت و معلول کے ساتھ ساتھ آزادی بھی موجود ہے۔ بمقابلہ کوئی آزادی نہیں، سب کچھ فطرت کے قوانین کے تحت طے شدہ ہے۔ یہ تو بہت ہی بنیادی اور اہم سوالات ہیں۔ اگر عقل ان پر خود ہی متضاد جواب دے رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ عقل پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کانٹ کہتے ہیں کہ مسئلہ عقل میں نہیں بلکہ اس کے غلط استعمال میں ہے۔ یہ تضادات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ عقل غلطی سے ان آئیڈیاز، سول، ورلڈ، گاڈ کو تجرباتی دنیا کی اشیاء سمجھ لیتی ہے اور ان پر وہ کیٹیگریز لاگو کرنے کی کوشش کرتی ہے جو صرف تجربے کی دنیا، فینومینا کے لیے ہیں۔ اچھا، جانتے صرف بطور مظاہر فینومینا جانتے ہیں، اس لیے یہ سوال کہ دنیا فی نفسہ محدود ہے یا لامحدود ہمارے لیے بے معنی ہو جاتا ہے، ہم اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے۔ تو ان تضادات کا حل فینومینا اور نومینا کے فرق میں ہے؟ بالکل، خاص طور پر آزادی والے تضاد کے لیے یہ فرق بہت اہم ہے۔ ہاں، وہ کیسے؟ کیونکہ آزادی تو اخلاقیات کے لیے بہت ضروری ہے۔ کانٹ کہتے ہیں کہ بطور فینومینا یعنی تجرباتی دنیا میں ہمارے اعمال فطری قوانین علت اور معلول کے تحت نظر آتے ہیں، سائنس انہیں ایسے ہی بیان کرے گی۔ ٹھیک۔ لیکن بطور نومینا یعنی اپنی ذات کی اصل حقیقت کے طور پر ہم اپنے آپ کو آزاد فاعل، فری ایجنٹ کے طور پر سوچ سکتے ہیں۔ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ہمارے اندر انتخاب کرنے کی صلاحیت ہے۔ یعنی علم کی دنیا میں لزومیت ہے، لیکن عمل کی دنیا کے لیے ہم آزادی کو مان سکتے ہیں؟ جی، قیاسی عقل آزادی کو ثابت نہیں کر سکتی، نہ ہی رد کر سکتی ہے۔ وہ بس یہ کہتی ہے کہ فطری لزومیت کے ساتھ آزادی کا سوچا جانا منطقی طور پر ممکن ہے اگر ہم فینومینا اور نومینا کا فرق ذہن میں رکھیں۔ اس طرح قیاسی عقل آزادی کے لیے جگہ خالی کر دیتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، اور خدا کے وجود کے جو روایتی دلائل تھے ان کا کانٹ نے کیا کیا؟ انٹولوجیکل، کاسمولوجیکل وغیرہ؟ کانٹ نے ان سب کا بہت تفصیلی اور آپ کہہ لیں بے رحمانہ تنقیدی جائزہ لیا۔ اچھا۔ اور ان کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ تمام قیاسی دلائل منطقی طور پر ناقص ہیں اور خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے۔ مثلاً آنٹولوجیکل دلیل جو خدا کے تصور سے اس کے وجود کو ثابت کرنا چاہتی ہے، کانٹ کہتے ہیں کہ وجود کوئی اصل صفت، ریئل پریڈیکیٹ ہے ہی نہیں جسے کسی تصور میں شامل کیا جا سکے۔ اور باقی دلائل یعنی کاسمولوجیکل جو اتفاقی وجود سے واجب الوجود تک جاتا ہے، اور فزیکو تھیولوجیکل جو ڈیزائن سے ڈیزائنر تک جاتا ہے، کانٹ دکھاتے ہیں کہ وہ بھی بالآخر آنٹولوجیکل دلیل پر ہی انحصار کرتے ہیں، اس لیے وہ بھی ناکام ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قیاسی عقل یعنی فلسفہ خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا؟ کانٹ کے مطابق قیاسی طور پر ثابت نہیں کر سکتا۔ تو پھر ان آئیڈیاز کا کیا فائدہ رہا؟ سول، ورلڈ، گاڈ، اگر یہ ہمیں علم نہیں دیتے اور تضادات میں الجھاتے ہیں؟ کانٹ کہتے ہیں کہ ان کا استعمال کانسٹیٹیوٹیو نہیں ہے، یعنی یہ علم کی تعمیر نہیں کرتے، حقیقت نہیں بتاتے۔ تو پھر ان کا استعمال ریگولیٹو ہے، یعنی یہ ہمارے علم کی تلاش کو منظم کرتے ہیں، اسے سمت دیتے ہیں۔
یہ ہمیں حقیقی اشیاء نہیں دکھاتے، لیکن یہ ہمارے فہم، انڈرسٹینڈنگ دی رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ تجربے میں زیادہ سے زیادہ وحدت، ترتیب اور مقصدیت تلاش کرے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جیسے سائنسدان جب تحقیق کرتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر یہ مان کر چلتا ہے کہ فطرت میں ایک نظام ہے، ایک وحدت ہے۔ وہ مختلف مظاہر کو جوڑنے والے قوانین تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوشش کانٹ کے مطابق انہی ریگولیٹو آئیڈیاز، خاص طور پر ورلڈ اور گاڈ کے آئیڈیاز کی بدولت ہوتی ہے۔ یہ ہمیں تحقیق جاری رکھنے پر اکساتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ تو قیاسی عقل کی حدود بالکل واضح ہو گئیں کہ وہ ہمیں تجربے کی دنیا، فینومینا کا علم تو دے سکتی ہے کیٹیگریز کے ذریعے، لیکن اس سے آگے نومینا کی دنیا میں نہیں جا سکتی۔ بالکل۔ کرٹیک آف پیور ریزن کا بڑا نتیجہ یہی ہے، علم کی حدود کا تعین اور ان حدود کے اندر علم کی موروثیت کی توثیق۔ ہم صرف مظاہر کو جان سکتے ہیں، لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی ہے نا، کانٹیاں رکتے نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل کا ایک اور اہم استعمال ہے جو شاید زیادہ اہم ہے، اس کا عملی استعمال، پریکٹیکل یوز۔ یعنی اخلاقیات کے میدان میں؟ جی۔ کانٹ کی دوسری بڑی کتاب کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن اسی بارے میں ہے۔ ان کے نزدیک اخلاقی قانون، مورل لا، کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم باہر سے سیکھتے ہیں، بلکہ یہ ہماری عقل کی ہی ایک حقیقت ہے، a fact of reason۔ اچھا۔ ہم سب اپنے اندر ایک غیر مشروط حکم، کیٹیگوریکل امپیریٹو محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، بغیر کسی ذاتی فائدے یا نتیجے کی پرواہ کیے۔ ایسا عمل کرو کہ تمہارے عمل کا اصول ایک آفاقی قانون بن سکے۔ بالکل۔ اور یہ اخلاقی قانون، کانٹ کہتے ہیں، ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی آزادی، فریڈم کو تسلیم کریں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اگر اخلاقی قانون ہم سے کہتا ہے کہ تمہیں کچھ کرنا چاہیے ought، تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ تم وہ کر سکتے ہو can۔ اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو چاہیے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ واہ! تو آزادی جسے قیاسی عقل ثابت نہیں کر سکی تھی، وہ عملی عقل کی پہلی شرط بن گئی۔ ہاں، آزادی عملی عقل کا ایک لازمی مفروضہ ہے۔ ہم اسے جان نہیں سکتے، لیکن ہمیں اسے ماننا پڑتا ہے تاکہ اخلاقی زندگی ممکن ہو سکے۔ اور کیا صرف آزادی ہی مفروضہ ہے؟ نہیں، کانٹ کہتے ہیں کہ اخلاقی زندگی کے تقاضے ہمیں دو اور مفروضے ماننے پر بھی مجبور کرتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے روح کی لافانیت، immortality of the soul، اور دوسرا ہے خدا کا وجود، existence of God۔ اچھا، ان کی کیا ضرورت پڑی؟ دیکھیں، اخلاقی قانون ہم سے کامل نیکی کا تقاضا کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس دنیا کی محدود زندگی میں ہم کامل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحیح۔ تو کانٹ کہتے ہیں اخلاقی تقاضے کی تکمیل کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ ہماری روح لافانی ہے، تاکہ ہم اس کامل نیکی کی طرف لامتناہی طور پر بڑھتے رہیں۔ اور خدا کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ اخلاقی قانون کا ایک اور تقاضا ہے ہائیسٹ گڈ، یعنی خیر اعلیٰ کا حصول۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسی حالت جہاں نیکی اور خوشی مکمل طور پر ہم آہنگ ہوں، یعنی نیک انسان کو خوشی بھی ملے۔ لیکن دنیا میں تو اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل، دنیا میں نیکی اور خوشی کا تعلق یقینی نہیں ہے۔ تو کانٹ کہتے ہیں کہ اس خیر اعلیٰ کو ممکن بنانے کے لیے ہمیں ایک ایسی ہستی کا وجود ماننا ضروری ہے جو قادر مطلق بھی ہو اور کامل طور پر عادل بھی، جو آخرکار نیکی اور خوشی میں مطابقت پیدا کر سکے، اور وہ ہستی خدا ہے۔ تو خدا، آزادی اور لافانیت، جنہیں قیاسی عقل ثابت نہیں کر سکی تھی بلکہ الجھنوں کا شکار ہوئی تھی، وہ اب عملی عقل کے لیے ضروری مفروضے یا پوسچولیٹس بن گئے۔ بالکل، یہ علم نہیں ہے اس معنی میں جس میں ہم سائنس کو جانتے ہیں۔ یہ ایک عقلی یقین ہے جسے کانٹ گلاؤبے کہتے ہیں۔ تو کانٹ کا وہ مشہور قول اسی سے متعلق ہے، میں نے علم کا انکار کیا تاکہ ایمان کے لیے جگہ بنا سکوں۔ جی ہاں، بالکل۔ I have found it necessary to deny knowledge in order to make room for faith۔ ان کا مطلب یہی تھا کہ قیاسی علم کی حدود دکھا کر انہوں نے اخلاقی اور عقلی بنیادوں پر قائم یقین کے لیے ایک محفوظ جگہ بنا دی ہے۔ یہ تو واقعی بہت گہری اور آپ کہہ لیں ایک متوازن تصویر پیش کی ہے کانٹ نے۔ علم اور اخلاقی یقین دونوں کے دائرے الگ بھی کر دیے اور جوڑ بھی دیے۔ جی، اور یہی ان کی عظمت سمجھی جاتی ہے۔
انہوں نے ایک طرف تو تجرباتی سائنس کے علم کی بنیادوں کو مضبوط کیا، یہ دکھا کر کہ وہ ہمارے ذہن کی ساخت پر مبنی ہیں اور اس لیے موضوعی ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے اخلاقیات، مذہب اور انسانی آزادی کے لیے بھی ایک عقلی جواز فراہم کیا جو قیاسی یا سائنسی حملوں سے محفوظ رہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ عقل کی حدود کو پہچاننا دراصل عقل کو کمزور کرنا نہیں، بلکہ اس کے صحیح اور طاقتور استعمال کا طریقہ جاننا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری کافی پیچیدہ بحث کو سمیٹنا چاہیں تو کانٹ کا مرکزی پیغام کیا تھا؟ خلاصہ یہ ہو سکتا ہے کہ اول، ہمارا علم محدود ہے، یہ صرف تجربے کی دنیا یعنی فینومینا تک ہے، اور یہ علم ہمارے ذہن کی ساخت یعنی مکان، زمان اور کیٹیگریز کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ دوم، ہم چیزوں کو ویسے نہیں جان سکتے جیسے وہ اپنی اصل حقیقت میں ہے، یعنی نومینا۔ صحیح۔ سوم، جب قیاسی عقل ان حدود سے باہر نکل کر خدا، روح یا کائنات کی کلیت جیسے مافورے معاملات میں حتمی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ناکام رہتی ہے اور تضادات میں الجھ جاتی ہے۔ لیکن چہارم، اخلاقی زندگی اور عملی عقل کے لیے آزادی، روح کی لافانیت اور خدا کا وجود ضروری مفروضوں ہیں جن پر ہم علم نہیں بلکہ ایک مضبوط عقلی یقین رکھ سکتے ہیں۔ کانٹ کا کام واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ انہوں نے علم، حقیقت اور ہمارے جاننے کی صلاحیت کے بارے میں ہمارے سوچنے کے انداز کو بنیادی طور پر بدل دیا۔ بلا شبہ، اور ان کے اثرات آج تک 250 سال بعد بھی فلسفے، سائنس، نفسیات، دینیات ہر شعبے میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ وہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ عقل پر بھروسہ کریں لیکن عاجزی کے ساتھ اس کی حدود کو پہچانتے ہوئے۔ آج کی دنیا کو اگر دیکھیں، جہاں ہر طرف سے معلومات آ رہی ہیں، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سمجھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو کانٹ کا یہ سوال کہ ہم یقین سے کیا جان سکتے ہیں اور ہمارے یقین کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ بالکل۔ یہ سوچنے کی بات ہے ناظرین کے لیے کہ علم کی ان حدود کو سمجھنا جو کانٹ نے واضح کیں، آج ہمیں کس طرح مدد دے سکتا ہے۔ کیا یہ ہمیں زیادہ ذمہ دار، زیادہ محتاط اور شاید ایک دوسرے کے لیے زیادہ روادار شہری بنا سکتا ہے؟